شاید کچھ فرق آئے, شاید ہم آگے جا کے کچھ لوگوں کے لیے خیر کر پائے. بے شک اللہ کی مرضی سے اور ہر چیز اللہ کرنے والا ہے, بٹ شاید ہم وہ ذریعہ بن پائے. اور آج وہ چیز دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ساری باتیں نا مجھے انس ہمیشہ بتایا کرتے تھے, ثنا ایسا ہوگا اور اللہ تم سے بہت کام لے گا. دیکھو جنید جمشید صاحب سے انہوں نے کیسا کام لیا جب انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. اور سب سے بڑی اگزامپل جنید جمشید صاحب ہے ہمارے لیے مرحوم. تو جب ان کی میں انہیں پہلے سے ہی بہت پسند کرتی تھی اور میں ان کا ہمیشہ ویڈیو دیکھتی تھی. پھر پتہ چلا میرے ہسبینڈ کے وہ دوست تھے اور ان سے ان کا بہت اچھا کنیکشن تھا. اور ان کی شہید ہونے سے پہلے ان کا جو لاسٹ وائس نوٹ آیا تھا میرے شوہر کا آیا تھا, انہوں نے مجھے وہ سنایا, ابھی تک انہوں نے وہ سیو کر کے رکھا ہے. تو جب میں یہ ساری باتیں سنتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ واقعی اللہ کچھ بھی کر سکتے. کون سوچا ہوگا کہ یہ انسان اتنا بدل جائے گا, اور سب کچھ چھوڑ کے اللہ نے انہیں اتنا قبول کیا کہ پورا دنیا میں آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسا مسلمان ہے جو انہیں نہیں جانتا ہے, تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ اگر میرے شوہر جو کہہ رہے صحیح ہے نا, تو مجھے بھی فیمیل ورژن آف جنید جمشید بنا دینا, اور مجھ سے بھی ویسا ہی کام لینا, اس سے بڑھ کے لینا. کیونکہ ہم اللہ سے مانگتے نا, تو جتنا ہو سکے اتنا مانگے, جتنا زیادہ ہو سکے. ہم تو چھوٹے موٹے انسان ہیں, تو ہماری دعائیں بھی بہت چھوٹی موٹی ہوتی ہے, ہماری چاہت ہی چھوٹی موٹی ہوتی ہے. پر اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ آپ کہتے ہیں نا سامنے والے کو دیکھ کر مانگا جاتا ہے. جب ہم کسی امیر انسان سے ملتے ہیں ہم سوچتے ہیں نا کیا ہے 500 روپے کا ڈریس دیا ہے, 5-10 ہزار کا تو دینا چاہیے تھا نا تمہارے رتبے کے حساب سے. پر جب ہم کوئی جس کا انکم اتنا اچھا نہیں ہوتا, وہ مجھے 5 روپے کا چپس بھی دیتا تو میں خوش ہو جاتی ہوں یار کچھ تو دیا اس نے. تو اسی طریقے سے جب ہم اللہ سے مانگتے تو اللہ کا تو کوئی اللہ کی ذات کے اوپر کوئی ذات ہی نہیں ہے, تو ہم ان کے رتبے کے حساب سے مانگے نا. اگر ہم ہمارے لیے مانگ رہے ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی اوقات سے بہت زیادہ مانگوں اللہ سے, کیا پتہ اللہ دے دے. کیونکہ یہ چیز کہاں سے آئی, جب میں ہمیشہ یہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں, اور میں یہ لوگوں کو اس کے لیے بتاتی ہوں تاکہ لوگ کبھی نا امید نہ ہو. ہوتا ہے نا جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے, کچھ لوگ ہوتے ہیں, اب میرے پاس جب سے میں تھوڑا دینی طرف میرا رجحاؤ بڑھ گیا ہے, جب سے میری توبہ ہوئی ہے, بہت دینی بہنوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے, اور وہ اپنی دل کی بات خوشی غم مجھ سے شیئر کرتے ہیں, اور بہت اچھا لگتا ہے وہ سن کے. تو بہت لوگ بیچارے لکھتے ہیں کہ میں 10 سال سے دعا مانگ رہی ہوں کہ اللہ مجھے اولاد دے دے, یا اس کا کوئی وظیفہ بتا دے, اس کا کوئی یہ چیز بتا دے. تو میں ہمیشہ ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جن کو نکاح کے 22 سال بعد بچے ہوئے ہیں, پہلی اولاد. تو اگر ہم ایز اے مسلم ہم قرآن پڑھتے, کریکٹ, ہم قرآن میں یقین رکھتے ہیں, بے شک کریکٹ جو لکھا ہے, شاید وہ ہمارے لیے سوٹ نہ ہو ہماری سچویشن کے حساب سے. کیونکہ انسان نا کمزور ہوتا ہے, کوئی بھی تھوڑی سی چیز آئے آنکھ میں سے آنسو فٹ فٹ آنے لگ جاتے ہیں, بہت نیچرل ہے وہ. دل کا ٹوٹنا, کمزور ہونا, ہیلپ لیس فیل کرنا بہت بہت نارمل ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ فیل کرتے ہو میں فیل نہیں کرتی ہوں, یا میں فیل کرتی ہوں آپ فیل نہیں کرتے. ہر وہ انسان فیل کرتا ہے. تو ہمیں اللہ سے نا امید نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ قرآن ہی تو کہتا ہے نا, جب آئی نو کبھی کبھی جب انسان دکھی ہوتا ہے تو آپ جب قرآن کی آیت سے انہیں سمجھاتے ہیں نا, انسان کو ایک تسلی تو ملتی ہے, لیکن دکھ تو دیکھو دکھ ہوتا ہے, وہ ہم صرف بانٹ سکتے, پر جس پہ بیتتی ہے وہ جانتا ہے. تو میں ہمیشہ کچھ جو میرے بہت ہی نزدیک کے لوگ ہیں میں ان سے وہی کہتی ہوں, جب اسپیشلی اولاد کی بات آتی ہے, میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ میں جسے چاہے لڑکا دوں, جسے چاہے لڑکی دوں, جسے چاہے دونوں دوں, جسے چاہے کچھ نہ دوں. تو جب یہ قرآن کہتا ہے تو اللہ ہی دینے والا ہے. ہم کیوں اتنا اللہ سے نراش ہوتے ہیں؟ ہم کو بس اللہ سے مانگتے رہنا ہے, ہم کو مانگتے رہنا ہے. جب تک ہمارے اندر طاقت ہے ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا ہے. اب میں اس کا آپ کو پرسنل ایگزامپل بتاتی ہوں. جب 2012 میں بگ باس سے نکلی تھی, اور اس سے پہلے بھی آف کورس میں کام کرتی تھی, پیسہ تھا, بٹ پتہ نہیں کیا ہوا, جو 2013 سے میرا پہلا عمرہ کا سفر الحمدللہ شروع ہوا. اب سفر تو شروع ہو گیا, تو جب میں وہاں جاؤں نا, میں 2000 الحمدللہ 13, 14, 15, 16, 17 5 سال اللہ نے مجھے اپنے گھر بلایا, میرے گھر والوں کے ساتھ بلایا, اور جبھی بھی میں جاؤں مجھے
ऑनेस्टली आप यकीन करोगे कि नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है ना, हम कहते हैं ना कि अल्लाह ने ऐसा जादू कर दिया, अब मैं किसी को बोलूंगी तो पता नहीं वो यकीन भी करेगा कि नहीं। तो मेरे साथ में आप लोगों से वही बात शेयर करूंगी जो सुनने में ना बहुत अजीब लगती है, पर ये होता है लोगों के साथ। इसीलिए जब मैं कुछ भी सुनती हूँ ना, किसी के साथ कोई बुजुर्ग के साथ ये हुआ, तो मैंने कहा नहीं वो तो बुजुर्ग थे, जब मेरे जैसे के साथ ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हम कुछ स्टोरीज सुनते हैं, कहते हैं बहुत अजीब स्टोरी है, ये पॉसिबल ही नहीं है, हमारी आदत है ना ये एक चीज करने की। तो जब मैं ऑफ कोर्स काम कर रही थी, मैं थोड़ा पॉपुलर हो गई थी बिग बॉस से आने के बाद, और मूवी मिली थी सलमान के साथ, तो आई वाज लाइक वाओ ये वो। बट जब मैं उम्रा के लिए गई पहली बार, और जब ऑफ कोर्स जब आप काबा देखते हो तो आपके वो खुशी के आंसू है, और ऑफ कोर्स गम के, वहां जाके इंसान को, मैं कहती हूँ जब से उसका होश संभाला हो तब से लेके अभी तक के सारे गुनाह याद आ जाते हैं फॉर सम रीजन। तो जब मैंने पहली बार काबा देखा, और मुझसे पहले ही कहा गया था कि जब आप पहली बार काबा देखो ना तो अल्लाह से खूब दुआ मांगो, खूब दुआ मांगो, और यू नो हर वो चीज़ मांगो जो आपके दिमाग में आती है। और मैंने सोचा जब मैं जाऊंगी तो मैं अल्लाह से मांगूंगी कि अब जब मैंने काबा देखा है तो लोग कहते हैं कि जो मांगो काबा पहली बार देख के दुआ कबूल होती है, दुआ तो हमेशा कबूल होती है। बहुत सारी ये रिवायतें ना मैंने अपनी लाइफ में तोड़ दी, मैंने कहा सब मनगढ़ंत कहानियां बंद करें। लेकिन आप तो काबा 24 काबा सिर्फ देखने में ही अल्लाह की कितनी कहते हैं 20 रहमतें उतरती हैं, जो ओवरऑल ये फजाइल अमाल में है वॉल्यूम 2 में। अभी मेरी नई तालीम हो रही है तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, प्लीज माफ कर देना। आई एम श्योर आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा जानते हो, मतलब वो होता है ना टीचर के आगे बच्चा बोल रहा है वही बात है। तो बस आप लोग सब मेरे टीचर हो, और मैं कोशिश कर रही हूँ सीखने की और बोलने की। जब मैं बोलती हूँ तो मुझे याद हो जाता है और पक्का, और आप लोगों को हर चीज़ बताने का सिर्फ यही नजरिया है कि वो अमल में अपने अंदर ले आऊँ, क्योंकि हमको सबको शैतान से बचना है मरते दम तक। तो जब मैं वहाँ गई ना तो मुझे ऐसा लगता था पहले मैं जाऊंगी ना, मैं कहूँगी और पिक्चरें दे दे अल्लाह मियाँ मुझे, और काम दे दे, और पॉपुलर कर दे, मेरा दिमाग में यही था। पर अब यकीन नहीं मानोगे, जब मैं गई और मैंने पहली बार काबा देखा, मेरे दिल से ये दुआ निकली कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे। ऑनेस्टली आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ को वैल्यू करते हैं, पर मेरे लिए ये वर्ड हिदायत मेरे लिए बहुत वैल्यू करता है, बहुत। इस चीज़ ने मेरी दुनिया और शायद मेरी आखिरत बदल गई है, और कहीं ना कहीं चली है। तो जब ये वर्ड ही आता है ना तो मेरा दिल बहुत भर जाता है कि अल्लाह ने कैसा कर दिया। मतलब जब हम पढ़ते हैं ना कुरान शरीफ, और उसमें लिख के आता है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। तो जब मैं एंड आती है ना एक और कि आई वॉज लॉस्ट एंड ही फाउंड मी एंड ही गाइडेड मी, मैं गुमराह थी और उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। तो मैं कुरान शरीफ अभी भी जब भी पढ़ती हूँ, और जब वो आयत आती है और मैं पढ़ती हूँ ना, मेरे आंख से आंसू ऐसे टप टप गिरने लग जाते हैं, और मुझे रुकना पड़ता है कुछ वक्त, क्योंकि मैं खुद अभी तक ये डाइजेस्ट नहीं कर पाई हूँ कि अल्लाह ने जिंदगी मेरी कैसे बदल दी। बस अल्लाह इस्तिकामत दे और आखिरी दम तक हिदायत पे रखे और हिदायत पे मौत दे। तो मैंने अल्लाह से मांगा कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, और मुझे इस हराम से बचा ले, और मुझे हलाल पे डाल दे। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, अगर मैं ये काम छोड़ूं तो मैं करूं क्या? मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, जॉब पे तो मैं जा नहीं सकती, तो मैं क्या करूं? उसके बाद यू नो मैंने अनफॉर्चुनेटली दुनिया ऐसी है ना, ये बहुत सैड चीज़ है, जो मैंने शादी के बाद भी बहुत एक्सपीरियंस किया है लोगों के ज़रिए, बट मैं अदरवाइज आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी कि लोग कहते हैं, जो लोग थोड़े बेचारे गुमराह हो जाते हैं और जो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं मेरे जैसे, वो कहते हैं सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, हिदायत पे आ जाओ, सही रास्ते पे आ जाओ, सही रास्ते पे आ जाओ, और ये तो फहाशी है और गैर महरमों के साथ ऐसे काम करना बेशक गलत है। बट
جب انسان سدھرنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی صحیح کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ان کے اوپر اپنے تانوں کی بارش کر دیتے ہیں کہ انسان الٹا پیر بھاگ جائے، کہ بھلے میں سیدھا ہو جاؤں لیکن مجھے لوگوں کو نہیں بتانا ہے کہ یار میں نے اللہ نے مجھے ہدایت کی توفیق دی، کیونکہ لوگ میرا مذاق بنا رہے ہیں اور شاید ان کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ میں واپس جہاں سے آئی میں وہاں چلی جاؤں، کیونکہ انسان کمزور ہوتا ہے نا. انسان تانے، آج ہم گھر میں تانے سنتے تو کیسا لگتا ہے کہ گھر سے آپ اس کو کچھ بھی بولو اس کا ایموشن انٹو 10 ٹائمز بڑھ جاتا ہے. تو سب تو کہتے ہیں چھوڑ دو صحیح راستے پہ صحیح راستے پہ، پر جب انسان اگر وہ لڑکی ہے خاص طور پہ، اگر وہ چیزیں چھوڑ دیتی صحیح راستے پہ آ جاتی ہے تو کوئی دینی گھر سے اپنا بیٹا نہیں دیتا. تو جب آپ اپنا بیٹا نہیں دو گی تو اگر وہ لڑکی صحیح راستے پہ آ کے صحیح چیز اپنانا چاہے گی تو وہ اس میں آگے کیسے بڑھے. ہم جب یہ بات آتی ہے نا قربانیوں کی، اور جب ہم حدیثیں پڑھتے ہیں تو ہم نا یہ سارے ایگزامپلز لوگوں کو تو بہت اچھے سے دے دیتے ہیں، بٹ جب وہ اپنے پہ آتی ہے نا تو ہم وہ کرنا پسند نہیں کرتے. اسی لیے میں میرے ہسبینڈ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے ساس سسر کی، جو یہ سارا سچویشن دیکھ کر مجھے خوشی ایکسیپٹ کیے. میرے ہسبینڈ نے ایک اتنا بڑا اسٹیپ، کچھ لوگ ناٹ آل، کچھ لوگ ایسا دماغ میں فطور بٹھا دیتے کہ سامنے والا جو کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو اسے نہیں کرنے دیتے، کیونکہ اس کو اتنا ڈاؤٹ فل کر دیتے ہیں کہ آپ تو اسے شادی کر رہے ہو، یہ ٹکے گی کہ نہیں. مطلب میری نکاح پہ تو ایسی باتیں ہوتی تھی، میں ٹکوں گی کہ نہیں، شادی میری 6 مہینے بھی نہیں ٹکے گی اور میں واپس وہی ہو جاؤں گی جو میں تھی. اور میں اللہ کو یہی کہتی تھی کہ اللہ مجھے صبر دے اور ان سب کو دکھا دے کہ یہ لوگ کتنے غلط ہیں. اور شاید جب وقت جائے گا اور لوگ دیکھیں گے تو شاید اپنا نظریہ بدلے. مجھے جو چیز سے میں گزر رہی ہوں ابھی، اور جو تکلیف چیزیں سن کر مجھے ہو رہی ہے، لیکن میرے کچھ چیز کو لوگوں تک ایسے پہنچا کہ میرے بعد آنے والی لڑکیوں کے لیے آسانی کر دے، تاکہ میرے جیسی جو اور لڑکیاں ہیں وہ اپنی زندگی کا رخ بدلے. اور انس کو دیکھ کر جو لڑکے ہیں وہ یہ کرنے کے لیے آگے بڑھے کہ ہمیں لایا گیا، ہمیں باتوں کے لیے تو نہ لایا گیا. میں تو یہاں بیٹھ کے بڑی باتیں کر سکتی ہوں، بڑی باتیں کر سکتی ہوں، لیکن اگر میں وہ عمل نہیں کرتی ہوں تو کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے. اور اللہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ دائی بنو اور جب آپ لوگوں کو کچھ بولو، اگر میں آج آپ کو بولوں گی نا کہ آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنی ہے تو مجھے 4 رکعت تو ایٹ لیسٹ پڑھنے والی ہونا چاہیے، تب اللہ میری باتوں میں وہ وزن دیں گے اور وہ زور دیں گے جو آپ لوگوں کے دل میں جا کے اترے گی. ورنہ صرف باتیں یہاں سے سیدھا وہ ڈور کے باہر ہوا میں نکل جانی ہے. کہ اللہ کہیں گے جب یہ خود ہی کچھ نہیں کرتی ہے تو آپ کے دلوں میں لانا مشکل ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کس چیز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ہمیں سوچ کے ساتھ ہمیں کہتے ہیں نا ہم پریچ کرنے والے نہیں بنے، صرف یو پریکٹس واٹ یو پریچ. آپ جو بولتے ہیں آپ خود پریکٹس کریں. تو میں آف کورس باتیں کرنے سے پہلے میں نے پریکٹس کرنا شروع کیا، اور جتنی چیز میں بھی پریکٹس کرتی ہوں میں وہ چیز باتیں کرتی ہوں، اور جو چیز میں نے نئی عمل میں لائی ہے میں وہ بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں شیئر کروں، تاکہ ساتھ ہی ساتھ جن کسی کو ایکچولی پتا آپ یقین نہیں مانو گے، جیسے مجھے میرے شوہر ایک کوئی بتا دیتے کہ آپ یہ پڑھو، یہ پڑھنے کے بعد یہ زیادہ ضروری ہے اور اس سے فلانا فائدہ ہے. پتہ میری سب سے پہلی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ میں جلدی سے انسٹاگرام پہ ڈال دوں تاکہ سب پڑھ لیں اور سب کو یہ فائدہ ہو جائے. آج اللہ نے ایسا کیا ہے کہ یہ فیلنگ سب سے پہلی فیلنگ ہے جو میرے دل میں آتی ہے کہ لوگوں کا فائدہ ہو. جیسے انہوں نے کہا قرآن میں لکھا ہے اخرجت للناس، کہ ہمیں بنایا گیا ہے ایک دوسرے کی بہتری کے لیے. اللہ کہتا ہے کہ آپ جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ مجھے کیا پسند ہے، اور لوگوں کو جا کر یہ بھی بتائیں کہ مجھے کیا نہیں پسند ہے. اور جو میری سنتوں کو فالو کرے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرے گا وہ بالکل کامیابی کے راستے پہ ہے. تو یہی تو قرآن ہمیں کہتا ہے ایک دم کھلے الفاظ میں. اس میں ریڈ بٹوین دا لائن کچھ نہیں ہے کہ اب آپ اس کے کتنے مطلب نکالو گے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. کٹ ایک دم اسٹریٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ لکھا ہوا ہے. اس میں ہمیں کوئی آگے پیچھے کی کوئی دلائل نہیں ہے، ایک دم اسٹریٹ ہے. اگر یہ کوئی نہیں سمجھے تو وہ بے وقوفی ہوگا، ہے نا. اتنی تو سمجھ ہم سب میں ماشاء اللہ سے. تو جب
عمرہ کے لیے جاتی تھی مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں 5 وقت سے یہی دعا مانگتی تھی, جو 5 بار گئی ہوں ہر وقت یہ دعا مانگتی تھی کہ اللہ ہدایت دے دے, مجھے نہیں پتا میرا حلال کا کیا ذریعہ ہے روزی کا, پر دے دے, اور مجھے اس حرام سے کیسے بھی نکال کے باہر بھگاؤ مجھے یہاں سے جلدی, کیونکہ میری جان اوپر نیچے ہوتی ہے کچھ وقت. پر تب کیسا ہوتا تھا نا, کچھ وقت ہوتی تھی, کیونکہ کیا ہوتا ہے نا, ایک میں نے بہت اچھی چیز پڑھی تھی کہ جب انسان نا اپنے آپ کو اتنے حرام میں گھیر لیتا ہے تو اسے حلال بھی حرام نظر آنے لگتا ہے. تو میں نے اپنے آپ کو, اب میں جو کام کروں گی تو ظاہر سی بات ہے ویسے ہی لوگ میرے آس پاس ہوں گے, تو مجھے ہدایت کیسے ملے گی؟ اس کے لیے مجھے ایسے انسان کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے نا, اور ایسے انسان کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے. اب تب تو ہم کوئی مولانا کو دیکھے تو ہم الٹے پیر بھاگ جاتے تھے, کیونکہ ہمیں تو لگتا تھا یہ ہماری کھچائی کرنے والے ہیں اور بس مجھے سیدھا جہنم میں بھیجنے والے. اور جب ایسی انفارچونیٹلی جب انس سے ملاقات ہوئی تھی اور جب میں نہیں جانتی تھی اچھے سے, تو مجھے لگتا تھا شروعات میں جب ہماری بات ہوتی تھی میں نے کہا یار میں کیا بات کروں, میں تو پردہ بھی نہیں کرتی. اور ہوتا ہے نا یار, کوئی مولانا بیٹھے بھلے آپ کیسے بھی ٹائپ کی لیڈی ہو, لیکن ہوتا ہے بھائی سر پہ دوپٹہ تو رکھ لو یار, خود کا نہیں سامنے والے کی تو عزت رکھ لو, ہوتا ہے نا. تو میں انس کے پاس کیسے جاؤں اور بات کروں, مجھے ایسا لگتا تھا یار, وہ ہوتا تھا نا, میں نے ان کا نام رکھ دیا تھا کہ اللہ کی پولیس آ گئی ہے پکڑنے کے لیے مجھے. تو مجھے ایسا لگتا تھا اچھا. پھر اللہ نے ایک ایسا وقت لایا کہ 2018 ہی, اسی سال کے اینڈ میں, آپ یقین نہیں مانو گے مجھے شروعات میں انس بہن بلاتے تھے. اوکے, میں سوچتی تو مجھے ابھی بھی ہنسی آتی ہے. تو آف کورس وہ تو دعوت کی نیت سے ملے تھے مجھے, اور ان کا کام تھا کہ یار ایک کوئی اگر انڈسٹری سے صحیح راستے پہ آ جاتی ہے شاید اور بہنوں کا فائدہ ہو جائے, انڈسٹری سے بھی اور اس کے علاوہ بھی. تو مجھے جب ملے, اچھا بہن, جی بہن, میں بھی ہاں, جی مولانا, جی. تو کیا پتا تھا کہ میرے ہمسفر بن جائیں گے. تو ہاں جی. اب ان کے ساتھ میں ملی نا, جو میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں, مجھے کیونکہ مجھے طارق جمیل صاحب بہت پسند ہے تو میں ڈیفینیٹلی چاہتی ہوں کہ نہیں مانو گے, میں ان کے ساتھ 2 گھنٹہ کم سے کم بیٹھی ہوں گی. میں, میری موم, میرے ڈیڈ, انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا, آپ کام چھوڑ دو نہیں, نماز پڑھو نہیں, کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں جو فیلڈ سے آتی ہوں نا, اگر یہ مجھے پہلی ملاقات میں یہ کہیں گے تو میں بھاگ جاؤں گی, سمجھ رہے ہو آپ, یا شاید دوسری بار ملنے کے لیے تکلف کروں گی کہ تو میرا نصیب کہ اللہ نے کیسے مجھے ان سے بھی ملا دیا. تو جب میری ان سے بات ہوئی, اینڈ مطلب ہوتا ہے نا, ہم آج کی تاریخ میں ہم کہا شاہ رخ خان مل جائے یار, مطلب اس کو دیکھنے کی بڑی چاہت ہے, اور اس کو دیکھتے برابر ہی دونوں آنکھوں میں دل آ جاتا ہے نا, لڑکیوں کا یہ ہے نا مسئلہ. تو ہم اگر کسی کو پسند کرتے تو کیسا ہوتا ہے, ان کو دیکھتے برابر ہمارے آنکھوں کے اندر ایک چمک آ جاتی ہے. اینڈ آپ یقین نہیں مانو گے کہ جب میں کام کرتی تھی اور مجھے بڑے اسٹارز کے ساتھ کرنا تھا, اور جن سے ملاقات ہوئی مجھے بہت خوشی ہو, مجھے لگا تھا کہ میرے خوشی کا نا آخری معیار ہے جب میں ان کو دیکھتی تھی اور ان سے ملتی تھی. جب میں سلمان کے ساتھ کام کری اور ان سے ملتی تھی, روز ملاقات کا موقع لگتا, مجھے لگتا تھا یہ میری خوشی کا آخری معیار ہے, مطلب واو. لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے طارق جمیل صاحب باتھ روم سے نکلے باہر اور میں ان کی اہلیہ کے ساتھ بیٹھی تھی, اور ان کو دیکھ کر جو خوشی ہوئی, مجھے لگا اب میں اپنی خوشی کے آخری معیار پہ پہنچی زندگی کے. آخرت آف کورس اللہ کو اور ان کے پیارے رسول کو دیکھ کر وہ تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس معیار کا, لیکن دنیا بھی جو مجھے ان کو, آپ یقین نہیں مانو کہ میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے, محبت کے آنسو, بہت کم نکلتے ہیں. تو جب میں نے ان کو دیکھا, میں جب بھی ان کو دیکھتی ہوں, ان کی ویڈیو سنتی ہوں, مجھے میں اندر ہی اندر پورے ویڈیو میں کہتی ہوں اللہ مجھے ان جیسا بنا دے, اللہ مجھے ان جیسا بنا دے, اللہ مجھے ان جیسا بنا دے. میری باتوں میں یہی تاثیر لا, یہ کیسے کیا بات کرتے ہیں, سیدھا دل میں اترتی ہے. اور جب اس کے بعد جب انس مجھے میری امی کو گھر واپس چھوڑنے ہوٹل واپس چھوڑنے آ رہے تھے, تو 2-3 لوگ بیٹھے تھے, اور میں ہر چیز نوٹس بہت کرتی ہوں. ہماری فیلڈ ہی ایسی تھی نا ایکٹنگ کی, نوٹس کرو کون کیسے بات کرتا ہے, چلتا ہے, اور کیسے سب کی ادائیں ہیں, آف کورس لڑکیوں کی بھی, اوکے, ناٹ جسٹ بوائز. تو جب میں بیٹھی تھی نا,
تو یہ لوگ مرحوم جنید جمشید صاحب کی بات کرنے لگ گئے، اور جیسے یہ لوگ بات کرنے لگ گئے، اللہ انہیں جنت الفردوس نصیب عطا فرمائے، کیا شخص تھے وہ، اللہ ان کی مغفرت کرے. تو ایک سیکنڈ میرے اندر اس وقت بہت ساری چیزیں آ رہی تھی، اور سب سے پہلی چیز جو میرے اس وقت دماغ میں آئی، کیا میرے پاس میری زندگی میں ایسے کوئی لوگ ہیں جو میرے اس دنیا میں نہیں رہنے کے بعد میرے لیے ایسی باتیں کریں. کیونکہ میں ہمیشہ لوگوں کو نارمل لوگوں کی بات کرتی ہوں، جو دینی طرف اتنا رجحاؤ نہیں، وہ یہ کہتے تھے یار وہ اچھا انسان تھا پر اس دنیا میں نہیں ہے. میں نے کبھی نہیں سنا کہ سارے لوگ جتنے مجمع میں بیٹھے ہیں، 5-6 لوگ اگر گروپ میں بیٹھے ہیں، سب بول رہے اللہ انہیں جنت دے، آمین آمین. تو میں نے کہا مجھے تو یہی چاہیے. تو اس وقت میں اپنے آپ سے پوچھی کیا میں ایسے کسی کو جانتی ہوں؟ آف کورس میرے ماں باپ کے علاوہ اور بھائی بہن ہے، بٹ آج کی تاریخ میں کوئی کسی گارنٹی نہیں دے سکتا نا کہ مرنے کے بعد کون کتنا پڑھ کے بھیجے گا. بٹ ان کے علاوہ سب سے قریبی رشتوں کے علاوہ کیا میرے پاس کوئی ایک دوست ہے کہ اگر میں اس دنیا میں نہیں رہی تو اللہ نے کتنا آسان کر دیا نا، پورا قرآن میں 3 بار بسم اللہ بول کے قل هو اللہ احد پڑھ لے تو ایک قرآن کا ثواب ہے. کیا میرے پاس کوئی ایسا ایک واحد انسان ہے جو میرے لیے صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے بسم اللہ کے ساتھ مجھے بخش دے؟ اینڈ میرے پاس کوئی نام نہیں آیا میرے ذہن میں ایک انسان کا اس وقت نام نہیں سوچ پائی. اینڈ تب مجھے لگا کہ یہ سوچنے والی بات ہے، اس پہ تھوڑا غور کرنے والی بات ہے. اینڈ مجھے لگا کہ نہیں، مجھے کچھ ایسا کرنا ہے کہ میرے لیے کوئی ایسا کرے جب میں نہیں رہوں، اور ساتھ میں 4 لوگ آمین کہیں اور میرے لیے جنت کے لیے سوچے. ہم کہاں سوچتے کسی کی جنت کے لیے آج کی تاریخ میں؟ مشکل ہے. تو مجھے ایسا تھا کہ بس لوگ میرے لیے یہ سوچے. اب وہ کیسا ہوگا؟ آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑے گا نا بھائی. اب دنیا میں لوگوں کے ساتھ ملو گے تو وہ تو مطلب آپ نکل لیے، آپ دنیا سے بھی ختم، ان کے ذہن سے بھی ختم. کبھی مشکل سے یاد آ گئے تو ہماری خوش نصیبی، اور اس کے بعد اگر کچھ پڑھ لیا تو مطلب وہ تو بہت ہی نصیب کی بات ہے. تو وہ تو یہ بہت ڈاؤٹ فل چیز ہے. اب ہمیں ڈاؤٹ میں نہیں رہنا ہے نا، ہم ایٹ لیسٹ دنیا کی اللہ نے جو کہا ہے ہم اپنے اعتبار سے کر لیں کہ اللہ نے کہا ہے توبہ سے مغفرت ہے، اس سے جنت ہے، جہنم کی آگ سے راحت ہے. اللہ نے کہا یہ مجھے کرنا ہے. اب اس کا فائدہ کہ آپ کا پوپٹ مر گیا، تو انہوں نے کہا نہیں، بولے دن رات پوپٹ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتا تھا، پر جب مرا تو اس نے کلمہ نہیں پڑھا. جو انسان پورا دن ایک ہی چیز بول رہا ہے، مطلب وہ صرف رٹا مارتا تھا، وہ دل سے نہیں پڑھا. اب وہ چیز دیکھیے راجا کو کیا ایگزامپل ملا کہ مجھے نہیں پتا میں جو بول رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں دل سے بول رہا ہوں کہ نہیں. کیونکہ اگر میرا پوپٹ دن بھر یہی بولتا تھا لیکن اس کی موت کلمے پہ نہیں ہوئی تو جب میں مروں گا تو کیا میں کلمہ بول پاؤں گا؟ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہم سنتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسی لیے چیزیں دل سے کرو. جب ہم دل سے اور یقین سے کرتے ہیں تو اللہ وہ چیز ہمارے اندر ڈال دیتا ہے. تو جب میں چھوٹی چھوٹی سٹوری سنتی ہوں نا، مجھے نہیں جاننا ہے کہ یہ کتنی اسٹرانگ ہے، کون سے بک میں. بھیا اس سے مجھے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میرا فائدہ یہ کہ میں اسے دل سے سنوں اور اس پہ عمل کروں. ہمیں ہر چیز سے کیا کرنا ہے؟ اپنا فائدہ لینا ہے، نہ کہ بحث کرنا ہے. آف کورس کچھ چیزیں جاننا، پڑھنا، سمجھنا بہت ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ہم اندھا جو بول رہے ہیں بس وہ کرتے جا رہے ہیں، بے شک آپ سمجھیں. بٹ اس کے علاوہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ اللہ کے بارے میں ہی بولنا ہے نا، اللہ کا ہی کلمہ پڑھنا ہے، قرآن کی آیت پڑھنی ہے. کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ ہی ہوگا نا. کس کو نقصان ہوا ہے دنیا میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے؟ کسی کو نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا اچھا عصر کے بعد یہ پڑھنا ہے، اس کا آپ ریفرنس نمبر دیجیے. میں ڈالتی ہوں نا انسٹاگرام پہ اس کا ریفرنس نمبر دن کر کے بھائی مت پڑھ دو. من میں ایسے ہوتا ہے. تو ہر آپ ایک انسان سب سے ویک انسان سوچے یار جو بھی ہوتا ہے قرآن شریف ہے نا فائدہ ہی دے گا. قرآن نے کس کو دنیا میں نقصان دیا ہے سوائے فائدہ کے؟ کچھ نہیں دیا ہے. تو ہمیں ہمارا دماغ تھوڑا اوپن رکھنا ہے. آج اب اتنی ماشاءاللہ سے اتنی جوان لڑکیوں کو میں یہاں دیکھ رہی ہوں، ہم فیوچر جنریشن ہے، آج کا یوتھ ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ہم لوگوں کو انسپائر کریں. لوگ جوانوں کو دیکھ کے جلدی انسپائر ہوتے ہیں نا، کیونکہ لوگوں کی نظر میں آپ کتنی بھی
परहेजगार इबादतगार बुजुर्ग को देखो, वो असर नहीं होता है जो एक परहेजगार जवान को देखकर होता है। क्योंकि कहते हैं ना जवानी में तो नफ्स होता है ना, हर वो बुरी चीज करने के लिए शैतान आपके अंदर डालता रहता है जिससे अल्लाह नाराज होते हैं। चाहे बेपर्दगी हो, चाहे हस्बैंड एंड वाइफ में लड़ाई कराना, कभी कभी ऑफकोर्स देखो डेफिनेटली सबके रिलेशन अच्छे थे, पर छोटी मोटी नोकझोंक सबकी लाइफ में होती है, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है। हर किसी की अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी की जिंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा माशाल्लाह से लोग, ये ख्याली पुलाव है, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। हर किसी की लाइफ में आपको मैं भी बहुत क्यूट प्यारी लगूंगी, मेरे भी डिफरेंसेस हैं होते, पर अच्छा इंसान क्या है इमीडिएटली सॉल्व कर दे। हाँ, थोड़ा 5-10 मिनट बात हुई, बात करे यार प्लीज मुझे माफ कर दो, गले लगा ले, हदिया हदाया दे दे, मोहब्बत की नजर से देख ले, बातें कर ले, माफी मांग ले। आई थिंक वही एक अंदर होना चाहिए, क्योंकि शैतान तो चाहेगा ना। मैं नहीं चाहती हूँ शाम को ये इबलीस का बच्चा जाके वहां बैठे, छोटा शैतान इबलीस की महफिल में, और मजे लेके मैंने मियाँ बीवी में झगड़ा लगा दिया। वही होता ना, शाम को ना ऐसी ही महफिल जमती है। अनश्वर आप सबने सुना होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए, कि शाम को ना इबलीस ऐसी महफिल लगा के बैठता है, ऐसे छोटे छोटे सब शैतान, छोटे बड़े सब बैठे होते हैं। तो कहता है अच्छा तुमने क्या किया? मैंने ना आज इस बंदे को चोरी करवाया। अच्छा ओके व्हाटएवर। आपने क्या किया? मैंने ना इससे झूठ बुलवाया, मैंने ना इससे डाका दिलवाया, मैंने ना इसको ना ये बदजुबान होकर इसका इंसल्ट किया। ये पीछे से चिंटू से शैतान हाथ उठाता है ऐसे। और तुमने क्या किया? मैंने ना मियाँ बीवी में झगड़ा लगाया। वो शैतान इब्लीस उसे कहता है तुम आगे आओ, आगे आओ, और उसको सबसे ऐसे वीआईपी सीट में बिठाता है। पता है ये इसने कुछ काम करके आया है। ये क्यों कहता है? क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं ना, कभी कभी आज मैंने आपसे बोलते हैं जाती मामला होता है, ठीक है, बहुत सारी जो हम गुनाह करते हैं वो हमारे जाती मामला होता है, लेकिन मियाँ बीवी में जो झगड़ा होता है ना, नस्लों का मामला होता है। उसमें सबसे ज्यादा नस्लें खराब होती है। मियाँ बीवी छोड़ दे एक दूसरे को, अल्लाह माफ करे, बट अलग हो जाते, बच्चों का फ्यूचर खराब। वो झगड़ा बच्चे देखते, बच्चे भी अगर हस्बैंड मारने वाला होता है या बीवी जबान लड़ाने वाली होती है तो बेटा बेटी यही सीखते हैं। तो ये नस्लों को खराब करता है। नस्ल में ना मेरे बात खत्म हो जानी है। मेरे बेटे ने अगर लड़ाई सीखी, उसका बेटा भी वही सीखेगा, उसका बेटा भी, अनलेस अल्लाह ने किसे हिदायत दे दी। बट जो एक दिखता है वो तो यही दिखता है ना कि ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है चेन। तो ये चीज होती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए एटलीस्ट जितने लोग मैरिड है, झगड़ा होता है, डिफरेंसेस होते हैं, नो प्रॉब्लम, बट इमीडिएटली बना लो। शाम की महफिल सजने ना दो अब इब्लीस की इस चीज को लेकर। मतलब मैं चाहती हूँ कि मन में ऐसा लगता है कि कोई ऐसा हो ही नहीं जो जाके बोले कि मियाँ बीवी में झगड़ा लगा, क्योंकि मियाँ बीवी की मोहब्बत सबसे, अल्लाह ने सबसे ज्यादा कसमें कुरान में मियाँ बीवी की मोहब्बत की खाई है, ना कि माँ बाप की, ना कि रिश्तेदारों की, ना कि किसी और की, बट मियाँ बीवी की मोहब्बत की कसम खाई है कुरान में। तो आप सोचिए कि मियाँ बीवी की मोहब्बत कैसी है। कहते हैं ना कि कयामत के बाद जन्नत में मियाँ बीवी का साथ है। बेशक माँ बाप को आप देखोगे हाय हेलो करके आप अपना निकल लोगे, लेकिन आप अपने शौहर अपनी बीवी के साथ ही रहने वाला है। तो ये एक ऐसा रिश्ता है जो कयामत, मतलब वो चलता ही रहना है। जो जन्नत चले गया तो नेवर एंडिंग जिंदगी है ना, वो तो फॉर एवर है, वो तो चलती ही रहनी है। तो हम कोशिश करें कि वो जिंदगी हम अपनी बेहतर बनाएं। क्योंकि कहते हैं ना, मैंने बहुत अच्छी बात सुनी, जब शुरुआत में होता था ना, हम ऐसी जनरली मस्ती होती है अच्छे आदमी को, क्या आपको तो यार 72 हूर मिलने वाली है, मतलब क्या है तुम्हारा, तो मतलब यहाँ पे भी हम फरमा बरदार बीवी, वहां पे 72 हूर भी, मतलब लड़कों के ही मजे है। तो फिर कहते हैं ना हाफ नॉलेज इज डेंजरस, ये मसला था। अब हमको इतना ही पता, और बेचारे दूसरे भी हमको ही कहते रहते ना, तो इतना ही पता। फिर जब मैंने जानना दीन के बारे में शुरू किया, मुझे पता चला कि जो ईमान वाली औरतें होगी ना, जो परहेजगार औरतें होगी, वो हूर से भी 70 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी। अब ये तो बात बहुत कम लोग करते, तो हमारी लड़कियों की नॉलेज में ही नहीं है ये। तो मुझे पता चला अच्छा परहेजगार औरतों को अल्लाह सोचो और 70 गुना ज्यादा खूबसूरत कर देगा। तो परहेजगार लोगों के लिए अल्लाह ने इतनी चीजें बनाई है, इतनी चीजें बनाई है आखिरत में, कि हम ना सिर्फ सोचते रह सकते, लेकिन हम उसके एंड तक नहीं पहुंच सकते कि हमारे लिए अल्लाह ने क्या क्या रखा है। तो हम कोशिश करें कि हम जो भी करें हमारी नीयत से क्यों नहीं